بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صلی اللہ علی النبی امی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دین اور شریعت، اسلام، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو ماننے کا نام ہے۔ جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا اس پر زندگی گزارنا، اور جن باتوں سے منع کیا اس سے بچ جانا، اور زندگی گزارنے کا یہ قانون اور ضابطہ ہے۔ جو اس کے ساتھ چلے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب، جو اس کے خلاف وہ دنیا و آخرت میں ناکام ہوگا۔ دین کسی مولانا یا ملا کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جو دل میں آئے بک دے یا بول دے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، اور یہ میری بات کسی کو تنقید کرنے کے لیے، کسی پر تبرہ بازی کرنے کے لیے، کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عاجزانہ، مخلصانہ اور ہمدردانہ گفتگو ہے جو مولانا ہارون عمری صاحب سلمہ سے ہو رہی ہے۔ مولانا ہارون عمری صاحب نے اپنے ایک بیان میں تبلیغ جماعت کو نکتہ چینی کرتے ہوئے اور ان پر الزام تراشی کرتے ہوئے یہ کہا، اور یہ الفاظ جس کا مختصر خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیرت پڑھو، سیرت کے اندر کبھی بھی کسی نے کسی عورت سے دین کا کام نہیں لیا۔ اور مولانا نے یہ بھی کہا کہ سیرت کو سامنے رکھ کر دیکھو اور پڑھو، اتنی فکر تو نبی کو بھی نہیں تھی معاذ اللہ، یہ مولانا کا کہنا ہے۔ اور پھر کہا، ارے باپ رے، عورتوں کو بھی نکال دیے، ان کو بھی لے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بھی عورتوں کو دین کے کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکالا۔ اور آگے کہا کہ خدا کی قسم کسی صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو اور مستورات کا استعمال نہیں کیا۔ یعنی مولانا ہارون عمری صاحب سلمہ نے یہ کہنے کا مقصد تھا کہ پوری سیرت کے اندر کہیں نہیں ملتا کہ صحابی نے، کسی صحابی نے اپنی عورت سے دین کا کام لیا ہو، یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام لیا ہو یا دین کے کام کے لیے استعمال کیا ہو۔ یہ میری درخواست ہے مولانا سے، ہو سکتا ہے میری بھی اصلاح کر دے اگر میرے علم میں کمی ہو تو۔ میں مولانا کی اس بات کو نکارتا ہوں، غلط ثابت کرتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی۔ قرآن کہہ رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومن کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ اس سے صرف مومن مرد مراد نہیں ہے، بلکہ مومن مرد اور عورت دونوں مراد ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن فلنحینکم حیاتا طیبہ، جو کوئی مرد عورت نیک عمل کرے گی، ہم اس کی زندگی کو اس کی دنیا کی زندگی کو جنت والی بنا دیں گے۔ تو جس طرح شریعت اور اسلام صرف مردوں پر لازم نہیں ہے، عورتوں پر بھی لازم ہے، اسی لیے شریعت اور اسلام کا ہر قانون مرد عورت کے لیے لازم اترا ہے۔ جس طرح مردوں کو نماز پڑھنا، عورتوں کو بھی، مردوں کو حرام کاری سے بچنا، عورتوں کو بھی، مردوں کو حلال کھانا تو عورت کو بھی، عورت کے لیے بھی نیک عمل پر جنت، برے پہ جہنم، عورت کو بھی نیک عمل پر جنت، برے پہ جہنم۔ اس کا سب کو علم ہے، اس کا بتانا یہاں مقصود نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مرد عورت کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے۔ تو مولانا عمری صاحب سلمہ نے یہ کہا کہ سیرت میں نہیں ملتا عورتوں سے دین کا کام لیا گیا ہو، تو عورتیں صرف بچے پیدا کرنے اور کھانے پکانے اور مر جانے کے لیے پیدا ہوئی؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ مولانا عمری صاحب سلمہ کے علم کی کمی ہے اور کوتا نظر ہے، انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا صحیح طریقے سے۔ میں آپ کو دلائل پیش کرتا ہوں۔ مولانا سیف الرحمن مبارک پوری، یہ بہت بڑے جمعیت اہل حدیث کے مولانا گزرے،
ایک کتاب لکھی سیرت کی رحق المختوم کے اندر جنگ احد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے صفحہ نمبر 449 کے اندر کہ جنگ کے اندر بہت سی عورتیں بھی شامل تھیں جو جنگ میں لڑائی تو نہیں کرتی تھی، تلوار نہیں اٹھاتی تھی، لیکن جنگ میں شریک ہوتی اور وہ مسلمان جو کافروں سے لڑ رہے ہیں ان کو پانی پہنچاتی، ان کے زخم کی مرہم پٹی کرتی. یہ کتاب میں شامل کیا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے کہ غزوے میں جنگ احد میں مسلمانوں کی چند عورتیں بھی شریک تھیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے دن میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ اور اپنی والدہ ام سلیم کو دیکھا کہ پائچے چڑھائے ہوئے پانی کا مشکیزہ بھر بھر کر پشت پر رکھ کر لاتی اور لوگوں کو جو جنگ میں شریک تھے ان کو پلاتی. جب پانی کا وہ مشکیزہ بھر خالی ہو جاتا پھر بھر کے لاتی پھر پلاتی. دوسری روایت صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ ابو سعید خدری کی والدہ ام سلیت رضی اللہ عنہ بھی احد کے دن ہمارے ساتھ شریک تھی اور وہ ہمارے لیے یعنی جو جنگ میں شریک تھے ان کے لیے پانی بھر بھر کے لاتے اور ان کو پانی پلاتی. اس کے علاوہ پھر صحیح بخاری کے اندر ہے کتاب الجہاد کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم غزوات میں مریضوں کی خبر گیری اور زخموں کے علاج کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے. اور یہ جو عورتیں تھیں فقط لوگوں کو پانی پلایا کرتی اور مریضوں اور زخمیوں کی خبر گیری کا کام کرتی. اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عورتیں بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں جنگ میں شریک ہوا کرتی تھی، لیکن تلوار لے کر نہیں. اس وقت جو ان سے کام لیا جاتا وہ. اسی طریقے سے غزوہ خندق کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور موجود بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، بالکل موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مستورات کو ایک قلعے میں بند فرمایا تھا. آگے لکھتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کو ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا. یہود کے لیے یہ موقع بہت غنیمت کا تھا. وہ تو اندرونی دشمنی میں موجود تھے تو یہودیوں کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملے کا ارادہ کیا. وہ عورتیں جو قلعے کے اندر بند تھی اور ان کے محافظ حسان بن ثابت تھے لیکن وہ بوڑھے تھے. یہ یہودی حالات معلوم کرنے کے قلعے میں پہنچا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دیکھا اور حسان سے کہا کہ یہودی دیکھنے آئے ہیں، تم قلعے سے باہر نکلو اور اس کو مارو. اب وہ ضعیف تھے، ضعیف اور ضعف کی وجہ سے نہ جا سکیں. اب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خطرہ پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے خیمے کا ایک کھوٹا نکالا اور اس کے سر پر بہت زور سے مارا اور قلعے میں واپس آ گئی اور حسان سے کہا کہ تم جا کر اسے گردن کاٹ لو. لیکن حسان پھر کمزور تھے، کمزوری کی وجہ سے نہ جا سکے تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خود اٹھی اور اس کا سر کاٹ کے لے آئی. یہاں بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ایک عورت نے بحیثیت عورت کے دین کے کام میں شرکت کی، جنگ میں شریک ہوئی. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم عورتیں قتال اور جنگ میں شریک نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عورتوں پر جہاد نہیں ہے، ان کا جہاد صرف نماز اور روزہ ہے، حج ہے. جس طرح نماز اور حج
یہ عبادت ہے جو جنگ کے اندر شریک ہو کر مسلمانوں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ اس وقت وہ جنگ تھی، دین کے کام اس طرح عورتیں کرا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی ان کو اجازت بھی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت میں 16 ہجری میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی۔ اس میں ایک بہت مشہور شاعرہ عورت حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئی۔ اٹھاؤ اور پڑھو واقعات، آسانی سے ہم کو مل جائے گی۔ اسی طرح جنگ احد کے اندر بہت سی عورتیں شامل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روایت سے ہی ہے صحیح بخاری میں کہ ان عورتوں میں ام ایمن بھی تھی۔ انہوں نے جب شکست خور مسلمانوں کو دیکھ کر کہ مدینے میں گھس رہے ہیں تو ان کے چہرے پر مٹی پھینکتے ان کو جنگ میں لاتی۔ تو ان تمام روایتوں سے صحیح بخاری میں ہے، النہایہ والبدایہ کے اندر ہے کہ صحابہ کے دور میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی، ان جنگوں کے اندر حضرات صحابہ کی عورتیں، بیٹیاں جنگ کے اندر شریک ہوتی۔ تلواروں سے بھلے ہی وہ دین کی مدد نہ کرتی، لیکن جو صحابہ جنگ کے اندر شرکت کر رہے ہیں ان کی مرہم پٹی کرنے کے لیے، ان کو پانی پلانے کے لیے اور دوسری مدد دینے کے لیے جنگ میں شریک ہوتی۔ ایک روایت میں یہ بھی ثابت ہے، صرف ایک عورت حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ ہے جنہوں نے تلوار سے وار کیا دشمن پر، جو اللہ کے نبی پر وار کر رہا تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے ان پر وار کیا۔ اب رہا دعوت و تبلیغ کہ جماعت کے اندر عورتوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ اگر دین کا کام پردے کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے پردگی حرام ہے، بے پردگی حرام ہے۔ اب اگر نیک عمل بھی بے پردگی سے ہو رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے، اور اگر کام پردے کے ساتھ ہو رہا ہے تو حلال ہے۔ جو جماعتوں کے اندر مستورات جاتی ہے تو ان سے پوچھو اور تحقیق کرو کہ وہ کھلم کھلا مردوں کے سامنے نہیں آتی۔ اجتماعاتوں کے اندر جو عورتیں آتی ہیں وہ پردے کے ساتھ گھر کے اندر بیٹھ کے بات کو سنتی ہے، دین کی بات کو سماعت فرماتی ہے۔ تو مولانا عمری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ براہ راست تبلیغ جماعت پر تانا کشنی کرنا یہ بالکل شریعت و دین کے خلاف ہے۔ اور مولانا کا یہ کہنا کہ ارے باپ رے، اسلام میں تو کبھی کسی صحابی نے یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو استعمال ہی نہیں کیا، یہ بات غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ تو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جنگ ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ عورتیں جنگ میں شریک ہو کر یہ ساتھ دیتی تھی۔ اب اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو ہمارا خود گھر جلا ہوا ہے، تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عورتیں مردوں کے ساتھ رہ کر، مرد گھر کے اندر مسجدوں میں اور عورتیں گھر کے اندر پردے کے ساتھ رہ کر عورتوں میں ہی اپنی واعظ و نصیحت کریں، عورتوں کو دین سمجھائیں، قرآن حدیث کی باتیں سمجھائیں، یہ کہاں سے غلط ہے؟ اس بات سے میں بھی متفق ہوں کہ اگر جماعت نہیں غیر جماعت بھی اور وہاں کی ان کی عورتیں اگر بے پردگی سے کام کر رہی ہے تو حرام ہے۔ اب یہ اور بات کہ آپ کے سوال کا جواب کوئی نہیں دے رہا ہے تو وہ اپنی انسانیت کو سامنے رکھ کر جب پھر آپ کے منہ نہ لگے اس کے لیے، لیکن یہ کہنا کہ مولانا عمری جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے یا سہیل جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، غلط ہے۔ اور یہ بات اور ایک بات یہ علمی نقطہ ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں جو نہیں ہوا آج کے دور میں ہم وہ نہیں کریں گے، اور جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، ایسا کہنا بھی غلط ہے۔ اس کو بدعت حسنہ کہے گے کہ اللہ کے نبی کے دور میں جو نہیں ہوا آج کے دور حاضر میں اس عمل کو کرنا یہ بدعت ہے، لیکن اس کو علماء نے بدعت حسنہ کہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مائک میں بیان کرتے ہو، اللہ کے نبی نے کبھی بیان نہیں کیا مائک میں؟ آپ جو ٹوپی پہنتے ہو وہ اسی طریقے کی ٹوپی اللہ کے نبی نے نہیں پہنی۔ ہم مسجدوں کے اندر پنکھے لگاتے ہیں، اللہ کے نبی کے دور میں پنکھے نہیں لگے تھے۔
ہم مسجدوں کے اندر جانمازیں بچھاتے ہیں، اللہ کے نبی کے دور میں جانمازیں نہیں بچھی تھیں۔ ہم آج کے دور میں سیمنٹ کی کانکریٹ کی مسجدیں بناتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ تو اب آج یہ کرنا یہ تو حرام ہوا، بدعت ہوا، لیکن علماء نے اس کو بدعت حسنہ کہا، ایسی بدعت جس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے دور میں جماعتوں کے ساتھ عورتیں نہیں جاتی تھی چلے 4 مہینے، لیکن عورتیں اب جو جا رہی ہے، اس زمانے میں جنگ ہوا کرتی تھی تو وہاں مریضوں کو اور مرم پٹی کرنے اور پانی پلانے کا کام کرتی تھی۔ آج تو امت دین کی پیاسی ہے اور دین کے معاملے میں زخمی ہے، تو دین کی پیاس بجھانے کے لیے عورتیں اگر عورتوں میں کام کر رہی ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جماعتوں میں بھیجنا عورتوں کو فرض نہیں ہے، یہ علمی نکتہ ہے، عورتوں کا جماعت میں جانا فرض نہیں ہے، لیکن اپنی مرضی سے یہ کہنا کہ شریعت کے اندر اور سیرت میں عورتوں کا اسلام کے لیے اپنی جان مال اور وقت کو لگانا ثابت ہی نہیں ہے، استعمال ہی نہیں کیا، یہ غلط ہے۔ میں آپ سے اپنی بھی اصلاح چاہوں گا، اگر یہ بات آپ تک پہنچتی ہے تو آپ میری بھی اصلاح کریں، میری روایتوں غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔